حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی زندگی پھر سراسر جد و جہد سے عبارت ہے. یعنی 7 سال کی عمر میں کم و بیش آپ نے قرآن پاک 7 قرأتوں کے ساتھ حفظ کر لیا. یہ بہت مشکل کام ہے، آسان بات رہی ہے. 7 قرأتوں کے ساتھ، تمام مشہور قرأتوں کے ساتھ قرآن پاک یاد کر لی، اور بنیادی اور ابتدائی تعلیم آپ نے پوری اپنے گھر پہ حاصل کر لی. پھر جلد ہی آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد پھر آپ یہ خطہ چھوڑ کے چلے گئے. والدہ کا بھی وصال ہو گیا تھا، والد کا بھی وصال ہو گیا. پھر آپ یہاں سے چلے گئے، اور کس لیے گئے؟ مزید علم حاصل کرنے، حصول علم کے. جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آیا ہے، جو بچپن میں دودھ تک نہیں پیتا رمضان کے احترام میں، جو قرآن سنتا ہے غور سے اس وقت جب بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ ذات اب علوم دین کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ یہ کتنا ضروری معاملہ ہے کہ گئے ہیں اور دور دراز. پہلے خراسان گئے، وہاں کوئی 6-7 سال لگائے اور علوم و فنون حاصل کیے، اس کی تکمیل کی. اور پھر بخارا جو علم کا بہت بڑا مرکز تھا مسلمانوں کا، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ لفظ بخارا کے معنی علم کے ہیں. یعنی بخارا اور علم، اس میں ایسی مناسبت تھی کہ بغیر علم کے بخارا کا تصور ہی نہیں تھا. تو اس علاقے کو بخارا اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہاں علم ہی علم تھا. وہاں رہے، اور تقریباً بڑے بڑے تمام اکابر اولیاء جو ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ سمرقند اور بخارا ان خطوں سے ہوتے ہوئے آتے تھے. یہ حصول علم کا شوق تھا. وہاں بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے زانو ادب اور زانو تلمس طے کیا. پھر وہاں سے آپ حرمین شریفین حاضر ہوئے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی. حج بیت اللہ کے بعد روضہ رسول پہ حاضری دی، اور روضہ رسول پر آپ نے 5 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. آپ یہاں روضہ اقدس پر 5 سال مجاور بن کے رہے اور روضہ اقدس کی مجاورت کی اور خدمت کی، مگر یہاں بھی آپ نے حصول علم کا سلسلہ جاری رکھا. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس عمر میں جب تک موقع ملتا رہا حصول علم سے غافل نہیں رہے، اپنے علوم کی تکمیل کرتے رہے. یہاں ایک زبردست بزرگ یمنی، غالباً شیخ کمال الدین یمنی ان کا نام تھا، ان بزرگ کو علم حدیث میں بڑی مہارت تھی. وہ اپنے وقت کے بڑے محدث تھے. آپ ان 5 سالوں میں ان کی خدمت میں حاضر رہے اور ان سے حدیث کا علم حاصل کرتے رہے، اور یوں آپ نے حدیث کے علم کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا. اور انہی سے پھر آپ نے حدیث کے علم کی سند حاصل کی. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے ہیں عراق. عراق میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہاں جو ولایتیں تھیں، روحانی سلسلے تھے، اکابر اولیاء مشائخ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ایک روحانی سلسلہ جو ہے وہ قائم کیا جائے. کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا، ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد باطنی علوم اور روحانیت کے فیض کے لیے ہمیشہ اولیاء اللہ کے دروازوں پہ حاضری دی گئی. یہاں پر اس دور کی یہ خوش نصیبی تھی کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہاں عراق میں تشریف فرماتے اور اپنے انفاس طیبہ سے پوری دنیا کو فیض پہنچا رہے تھے. ایک سلسلے کی بنیاد پڑ رہی تھی جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے ذریعے سے پڑ رہی تھی. اگرچہ یہ سلسلہ سہروردیہ ان کے چچا شیخ ابو النجیب سہروردی کے ذریعے سے دنیا میں وجود میں آ چکا تھا، مگر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کنٹریبیوشن اس سلسلے میں ڈالا ہے اور اس کو جس طرح فروغ دیا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو فیض کا دھارا یہاں سے بہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی ہم بانیوں میں ہی شمار کر سکتے ہیں سلسلہ سہروردی. اس لیے سہروردی سلسلہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے منسوب ہے. اور یہ دونوں بزرگ چچا اور بھتیجے، یہ دونوں کے دونوں حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے بزرگ ہیں. حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ان کے چچا جان تو حاضر ہوتے ہی تھے، اور یہ جو تھے یہ نوعمر تھے، یعنی بھتیجا نوعمر تھا اور فلسفہ منطق ان علوم میں اپنا زیادہ تر وقت صرف کرتا تھا. چچا سمجھاتے مگر نہیں مانتا تھا.
ایک دن وہ ان کو منا کر کسی طریقے سے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے ان کو پیش کرنے کے لیے کہ ان کے دماغ سے یہ فلسفہ اور منطق کا اثر دور ہو اور یہ حقیقی علوم اور اسرار الہیہ کی طرف متوجہ ہوں. تو اس غرض سے ان کو منا کے لے گئے. منا کے اس لیے لے گئے کہ وہ مانتے نہیں تھے. منطقی فلسفی لوگ یہ اولیاء اللہ کے قائل نہیں ہوتے. جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، جن کی عقل غالب آ جاتی ہے، تو وہ پھر یہ روحانی معاملات پہ زیادہ یقین نہیں رکھتے. تو ان کا بھی یہی حال تھا. ان کو لے جا کے چچا جان نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بٹھا دی، اور پھر جب حضرت کی توجہ ہوئی تو عرض کی یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ہر وقت منطق فلسفہ میں لگا رہتا ہے، آپ ذرا اس کے حال پر نظر فرمائیے. بس پھر حضرت نے نظر کیا فرمائی کہ ساری کتابیں دھو ڈالی. حضرت غوث اعظم نے ایسی نگاہ ڈالی، پہلے تو کہتے ہیں مجھے سب یاد تھا الف سے یہ تک، کسی کتاب کا نام لے لو میں بتا سکتا تھا، اور دنیا کا سارا علم میں بتا سکتا تھا. فلسفے کے دنیا میں، منطق کے دنیا میں یہ سب مجھے یاد تھا، لیکن انہوں نے نہ جانے کیا ایسی نظر ڈالی مجھ پر. میرے سینے پر جو ہاتھ رکھا تو وہ سب صاف ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ اب میرے سینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علوم آتے ہیں، علوم لدنیا اور اس کے اسرار و معارف کے علوم، وہ میرے سینے میں مجسم تھے. میرا سینہ انوار التجلیات کا مرکز بن گیا، میں ایک اور دنیا میں پہنچ گیا. پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا اب جاؤ، تمہیں ولایت عراق سے سرفراز کیا گیا ہے، تم جا کے خلق خدا کی خدمت کرو. یہاں سے یہ فیض آگے بڑھا ہے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ اب اسی فیض کو اور اسی دھارے کو وہاں سے اٹھا کر لائے ہیں، حاصل کر کے لائے ہیں. کون؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. یہ فیضان وہ وہاں سے اپنے سینے میں جمع کر کے یہاں پاکستان کی سرزمین میں تشریف لائے ہیں، اور یہاں پھر وہ فیضان انہوں نے عام فرمایا سلسلہ سہروردیہ کے رنگ میں. لیکن سلسلے آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح متصل ہیں، جڑے ہوئے. آج جہالت کا عجیب دور ہے. کوئی قادری ہو گیا تو وہ سہروردی کو پسند نہیں کرتا، کوئی چشتی ہو گیا تو قادری کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی نقشبندی ہو گیا تو اور سلسلوں کے بارے میں عجیب تصور رکھتا ہے. یہ آج کی جہالتیں ہیں. یہ ہم اکابر اور بزرگوں کے بارے میں جو اس طرح دوریاں پیدا کر لیتے ہیں، یہ ہمارے اپنے دل و دماغ کی دوریاں ہوتی ہیں، ان میں دوریاں نہیں ہوتی. یہ سب ایک دوسرے سے پھوٹتے ہیں. مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. تو حضرت شیخ شہاب الدین، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی یہاں تشریف لائے. اچھا ہوا کیا کہ جب اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حرمین سے مدینے سے سفر کر کے جب یہاں آئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو 17 دن یہاں قیام کیا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 17 دن قیام کیا، اور 17 دن کے اندر اندر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے ان کو تمام خلافتیں، امانتیں اور تمام اسرار و معارف اور تمام چیزیں جو ان کے پاس تھی وہ عطا فرما دی. اپنا خرقہ خلافت دیا، اپنے علوم سے نوازا، اپنے فیوز و برکات سے نوازا، اور بھرپور پوری توجہ کامل کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ بہاؤالدین تمہارا کام ہو چکا ہے، جو کچھ تمہیں ملنا تھا وہ مل چکا ہے. جب لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ نو وارث جس کو 17 دن ہوئے اور شیخ نے ان کو سب کچھ دے دیا اور خلافت سے نواز دیا، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم اتنے عرصہ دراز سے یہاں رہتے ہیں، تمام اوراد و وظائف بھی کرتے ہیں، محنتیں بھی ہم کرتے ہیں، تو ہمیں تو اب تک یہ حضرت نے یہ کلمات نہیں نوازے، اور اب تک ہمیں ایسی کوئی چیز عطا نہیں ہوئی. ان کو آئے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے اور انہیں سب کچھ مل گیا. تو لوگوں کو شکوہ ہوا، پرانے لوگوں کو شکوہ ہوا، اور کچھ لوگوں کو کچھ حسد والی کیفیت پیدا ہونے لگی، اور انہوں نے آ کر کے حضرت شیخ سے عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں تو آپ نے یہ سب کچھ ابھی تک عطا نہیں کیا، ان کو دے دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جب آئے تھے تو گیلی لکڑیاں لائے تھے، تم جب آئے تھے تو تمہاری لکڑیاں گیلی تھیں، اس لیے اس کو پھونکنے میں ٹائم لگ رہا ہے. اور یہ جو بہاؤالدین آیا ہے تو یہ چوبے خشک لے کر آیا ہے، یہ خشک لکڑی بن کر آیا ہے، تو میں نے پھونک ماری ہے، بس یہ جل اٹھا ہے.
اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے کہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو چوبے خشک بنا چکا ہے۔ یہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، کسی میں جلدی لینے کی صلاحیت ہے، کسی میں دیر سے۔ تو اس طرح حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، میں نے عرض کی نا پیدا کیسے ہوئے، تو چوبے خشک تو ہوگی نا، اللہ نے اس شان سے پیدا کیا، مادرزاد ولایت کے حامل ہے، بچپن سے قرآن سن رہے ہیں، ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور پھر چھوڑ کر کے قرآن سن رہے ہیں، رمضان کا احترام کر رہے ہیں، اور کس ماحول میں تربیت پائی، کیسے کیسے اولیاء گھر میں پائے جاتے تھے، تو وہ ظاہر چوبے خشک تو تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیر و مرشد نے مختصر سے دنوں میں سب کچھ عطا کر دیا، اور آپ ساری امانتیں لے کے جب ملتان میں تشریف لائے اور یہاں اترے، جب آپ نے یہاں قیام فرمایا، اور ابھی آپ تشریف بھی لائے تھے کہ لوگ جو یہاں پہلے سے آباد تھے ان کے اپنے اپنے ایک قسم کے اجارے بن گئے تھے، ان کے اپنے اپنے علاقے اور لوگوں کے اپنے اپنے اثرات۔ تو جب کوئی پہلے سے ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک اجارہ سا پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اثرات، اس کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی نیا آدمی ان کے اس ماحول میں، ان کی ریاست میں داخل ہو، ان کی ریاست میں کوئی نیا آدمی آئے۔ تو یہاں کے کچھ لوگوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو ایک پیغام بھیجا، پیغام یہ بھیجا کہ یہاں سب کچھ مکمل ہے، کسی نئے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نو والد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں، میں جتنی بھی باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ سب مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں ہے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا کہ لوگوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ یہاں اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، مگر پیغام بھیجنے کا انداز بڑا لطیف تھا، اور وہ یہ کہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ جو اوپر تک بھرا ہوا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ اس کو دیکھتے ہی سمجھ گئے، وہ پیالہ دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا پیغام ہے، یہ پورا بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں میری گنجائش نہیں۔ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں میری گنجائش نہیں، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں۔ آپ کو تو یہیں آنا تھا، پیر و مرشد نے یہاں بھیجا تھا، اور یہ آپ کا وطن بھی تھا۔ آپ نے لوگوں کے اس پیغام پر پھر اپنا پیغام بھیجا، اور جو آپ کا پیغام تھا وہ اس سے بھی زیادہ لطیف تھا، اور کیا حسن ادب ہے، کیا انداز ہے۔ ولایت کی شانیں نرالی ہوتی ہیں، اور اولیاء اور صوفیہ کی باتیں بڑی عجیب اور بڑی جناب اثر انگیز ہوتی ہیں، اور ان کی جیسی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ آپ نے اس دودھ کے پیالے کے اوپر گلاب کا ایک پھول رکھ دیا، گلاب کا پھول رکھ کر کے اس کو واپس بھیج دیا، اور کہا جاؤ جنہوں نے یہ دودھ بھیجا ہے انہیں کو دوبارہ یہ پیش کر دو۔ جب وہ گلاب کا پھول پہنچا تو لوگ سمجھ گئے آپ نے کیا بات فرمائی ہے۔ گلاب کے پھول میں آپ کا جواب یہ تھا کہ ہم وہ نہیں کہ اس کی یا اس کی جگہ پہ قبضہ کریں، ہمیں کوئی جگہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ریاست نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا کوئی حصہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم خوشبو کی طرح ہیں، جیسے پھول میں خوشبو بسی ہوتی ہے، ہم اس طرح ہیں، ایسے ہی آئیں گے اور خوشبو کی طرح پھیل جائیں گے۔ کیا خوشبوؤں کو جگہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا خوشبوؤں کو ظاہری جگہیں گھیرنی پڑتی ہیں؟ کیا ان کے لیے ظاہری علاقے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی فاصلے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دلوں میں مہکتی ہے، وہ تو اندر سرایت کر جاتی ہے۔ ہم اسی طرح لوگوں کے دل و دماغ میں خود پہنچ جائیں گے۔ یہ پیغام آپ کا پہنچا، لوگ سمجھ گئے، تو پھر آپ نے یہاں پر قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ کے اثرات یہاں شروع